ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਪੱਥਰ ਲਾਲ ਦੇ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ, ਫੁੱਲ ਕਣਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਲਦੇ, ਜੋ ਅਸਰਾਰ ਹਜ਼ੂਰ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਉਹ ਕਦ ਕਿਸੇ ਤੇ ਖੁੱਲਦੇ, ਆਜ਼ਮ ਉਹ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ فرمایا ایجوکم مثلی، تم میں سے کون میری طرح. آپ فرماتے تھے کہ میری یہ خواہش ہے کہ جب میرا نامہ مال اللہ کی بارگاہ میں جائے تو میں روزے کی حالت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارے درس شمائل ترمذی شریف کا موضوع ہے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے. میرے آپ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم روزے کس طرح رکھتے تھے، کن ایام کے روزے آپ کو پسند تھے، اور روزوں کے متعلق آپ کے طرز عمل کیا تھے. اس سے پہلے تمہیدی طور پر کچھ روزے کے متعلق ہو جائے اور پھر آگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک اسوات ہے. اور روزے کو عربی زبان میں صوم کہتے ہیں اور اس کی جمع صیام ہے. نماز کے بعد یہ دوسری بڑی عبادت ہے اور اس کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی حضرت انسان کی تاریخ پرانی ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام ان کے مخلص امتیوں کا یہ معمول رہے ہیں اور مختلف شریعتوں میں یہ مختلف صورتوں میں رائج رہے ہیں. اور روزے کا جو انتہائی مقصد ہے وہ تو ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، کہ روزے میں بھوکے پیاسے رہ کے اپنے آپ پہ جبر کر کے اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی نافرمانی سے بچائے رکھنے سے اور اللہ کی عبادت میں پہلے سے بڑھ کر محنت کرنے سے، مشقت کرنے سے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کا تعلق قائم ہوتا ہے، وہی تعلق بندے کو تقوی کی دہلیز پہ لے جاتا ہے. قرآن پاک میں جہاں فرمایا گیا کہ روزے تم پہ فرض کیے گئے ہیں، پھر تاریخی حیثیت روزے کی بیان کی گئی کہ تم سے پہلے لوگوں پہ بھی فرض کیے گئے تھے، تو ساتھ فرما دیا لعلکم تتقون، تاکہ تم صاحب تقوی بن جاؤ. تو اس کے علاوہ بھی روزوں کے مختلف فوائد ہیں. مثلا جب روزے دار بھوکا پیاسا رہتا ہے تو پھر اس کیفیت میں اسے معاشرے کے لاچار، کمزور اور غریب افراد کے ساتھ محبت و ہمدردی کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے. اس طرح روزہ قوت شہوانیہ کو توڑ دیتا ہے اور بندہ بے شمار گندے اور رسوا کن کاموں سے بچ جاتا ہے. پھر روحانی طور پر روزے کی وجہ سے بندہ مضبوط ہوتا ہے اور پھر روزے کی وجہ سے بندے کے اوپر یہ تصور غالب رہتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے ہوں. اسی طرح روزے کی وجہ سے جو بندے کو جسمانی فوائد نصیب ہوتے ہیں، ان میں معدے کی بیماریوں سے نجات ملتی ہے، نظام انہضام بہتر ہوتا ہے، شوگر کولیسٹرول کے لیول میں اعتدال آتا ہے، موٹاپے سے نجات ملتی ہے، جسمانی کھنچاؤ، ذہنی تناؤ، ڈپریشن اور نفسیاتی امراض وغیرہ کا خاتمہ اسی مقدس فریضے کی بدولت ممکن ہے. تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں تک روزوں کے متعلق معاملہ ہے تو یہ آپ کی محبوب ترین عبادت تھی اور ساری زندگی یہ آپ کے معمولات میں شامل رہے. 2 ہجری میں باقاعدہ رمضان المبارک کے روزے فرض تو ہوئے، لیکن اس سے پہلے بھی آقا علیہ السلام کئی دن نفلی روزے رکھا کرتے تھے، مسلسل رکھتے تھے. یعنی یہ 2 ہجری سے پہلے کی بات ہے جب روزے ابھی فرض نہیں ہوئے تھے. رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد بھی آقا علیہ السلام کچھ ایام میں اور مہینوں میں نفلی روزے کثرت کے ساتھ رکھا کرتے تھے اور اس خواہش کا آپ اظہار فرماتے تھے کہ احب ان یراد اعمالی وانا الصائم. آپ فرماتے تھے کہ میری یہ خواہش ہے کہ جب میرا نامہ مال اللہ کی بارگاہ میں جائے تو میں روزے کی حالت ہوں، اس لیے آپ کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے. آقا علیہ السلام کا روزے رکھنے کا ذوق و شوق کس قدر تھا اور آپ کے معمولات روزوں کے متعلق کیا تھے، آئیے شمائل ترمذی شریف کی حدیث تجوید اس حوالے سے سنتے ہیں. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے جب آقا علیہ السلام کے روزوں کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ فرمانے لگی کان یصوم حتی نقول قد الصام. آپ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام کبھی اس قدر متواتر اور مسلسل روزے رکھتے کہ ہمیں خیال گزرتا کہ آپ سارا مہینے روزے رکھیں گے. یہ رمضان کے روزوں کے علاوہ کی بات ہو گئی. پھر فرماتی ویفطر حتی نقول قد افطر، اور پھر کبھی اتنا لمبا وقت آپ روزہ نہیں رکھتے تھے کہ ہمیں اندازہ ہوتا کہ اب محسوس ہوتا کہ اب آپ رمضان کے علاوہ روزے نہیں رکھیں گے. وما صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہرا کاملا منذ قدم المدینہ الی رمضان. فرماتی ہیں کہ جب سرکار مدینہ طیبہ تشریف لے آئے اور رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام نے پورے 1 مہینے کے جو روزے رکھے ہیں وہ صرف رمضان کے، باقی خال کبھی 3 دن کے روزے رکھ لیے مسلسل، کبھی چند دنوں کے مسلسل رکھ لیے، جمعرات کا رکھا، جمعے کا رکھا، سوموار کا رکھا. تو جو خاص روزہ مہینہ تھا وہ صرف آپ کا رمضان کا مہینہ تھا، اور صرف رمضان کا مہینہ پورا روزے رکھنا، پھر یہ تو رمضان کے روزے فرض بھی تھے اور ان کی اہمیت بھی واضح کرنا تھی.
اور باقی دنوں میں مسلسل پورا مہینہ روزے نہ رکھنا بلکہ چھوڑ کے رکھنا، اس میں اپنے امتیوں کے لیے اپنے شفقت رکھیے، گنجائش رکھیے کہ کوئی میرا امتی میری اتباع میں کہیں مسلسل ہی روزے رکھنا نہ شروع کر دے، پھر اس کے لیے مشقت بنی ہوئی، پریشانی ہوئی۔ پھر شعبان المعظم کے جو نفلی روزے ہیں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت پسند تھے، کیونکہ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سالانہ اعمال کی پیشی کا مہینہ ہے۔ اور رمضان کے علاوہ آپ جس مہینے کے روزے کثرت کے ساتھ رکھتے تھے وہ یہی شعبان کا مہینہ تھا، اور پھر آپ کے امتیوں کو بھی ترغیب مل جاتی تھی کہ وہ آپ کی اتباع میں روزے رکھیں۔ اور پھر شعبان کے مہینے میں زیادہ روزے رکھنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا تھا کہ رمضان کے لیے پریکٹس ہو جاتی تھی، کہ رمضان آنے سے پہلے روزوں کی پریکٹس ہو جائے تاکہ رمضان میں آسانی کے ساتھ اللہ کی عبادت کی جا سکے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اس عمل مبارک کے متعلق فرماتی ہیں کہ یصوم فی شہر اکثر من صیامہ للہ فی شعبان۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کے لیے اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے دیکھا۔ جتنا اس مہینے میں آپ روزے رکھتے تھے رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں اتنی کثرت کے ساتھ آپ روزے نہیں رکھتے تھے۔ کان یصوم شعبان الا قلیلا، بہت کم روزے آپ رمضان کے چھوڑتے تھے۔ بل کان یصوم کلہ، بلکہ پورا مہینے روزے رکھتے تھے۔ یہ کثرت کی بنیاد پر آپ نے فرما دی ہے کہ محسوس ہمیں ایسے ہوتا تھا جیسے آپ پورا مہینہ روزوں کے اندر ہی گزارتے ہیں۔ سرکار کچھ ناغہ بھی کرتے تھے تاکہ اس مہینے کو بھی فرض روزوں کا مہینہ نہ سمجھ دیا جائے۔ اس طرح عام طور پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو روزے رکھنے کا معمول تھا رمضان کے علاوہ، اس میں آپ ہر مہینے میں 3 دن، ہفتہ اتوار اور پیر شریف، یا منگل بدھ اور جمعرات کے روزے رکھتے تھے، یا اس کے علاوہ کبھی جمعۃ المبارک کا روزہ رکھتے تھے۔ اور پیر شریف کا روزہ رکھنا یہ تو بہت زیادہ روایات سے ثابت ہے، پیر شریف کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا روزے کی حالت میں دن گزارنا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحری صوم الاثنین والخمیس، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پورے اہتمام کے ساتھ پیر شریف کا اور جمعرات کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم من غرۃ کل شہر ثلاثۃ ایام، آپ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر مہینے کے شروع میں 3 دن روزے رکھتے تھے۔ وقلما کان یفطر یوم الجمعہ، اور بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ آپ نے جمعے کے دن روزہ نہ رکھا، اکثر آپ جمعے کے دن روزہ رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی آپ فرماتی ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم من الشہر السبت والاحد والاثنین، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہفتے میں ہفتہ اتوار اور پیر کا روزہ رکھتے تھے۔ ومن الشہر الاخر الثلاثاء والاربعاء والخمیس، اور دوسرے ماہ یعنی پہلے ماہ آپ ان دنوں کو خاص کرتے تھے روزے کے لیے، یعنی ایک مہینے، پھر آگے جو مہینہ آتا تو اس میں آپ منگل بدھ اور جمعرات کے روزے کا اہتمام فرماتے تھے۔ تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے جو مختلف ایام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روزوں کے بیان کی ہیں، اب یہ وہ ہے کہ کسی نے جن ایام میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو روزے پہ مداومت کرتے ہوئے دیکھا، کہ اکثر اس نے دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے بھی اس دن کا روزہ رکھا تھا، آج بھی رکھا، پھر بعد میں بھی دیکھا تو اس نے وہ کیفیت بیان کر دی۔ کسی نے اس کے علاوہ کسی اور دن کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے وہ کیفیت بیان کر دی۔ تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دنوں میں جو دن ذکر کیے گئے روزے رکھے بھی، اکثر رکھے اور کبھی کبھی آپ نے چھوڑ بھی دیے، تاکہ جو میرے امتی میری سنت پہ عمل کر کے یہ روزے رکھیں، تو اگر کسی وجہ سے انہیں ان ایام میں سے کسی دن روزہ نہ رکھنا، روزہ رکھنا ان کے لیے ممکن نہ ہو تو وہ پریشان نہ ہو، روزہ رکھ بھی دیا، کبھی روزہ چھوڑ بھی دیا، سنت قائم ہوگی روزہ رکھنے کی، اور یہ بھی قائم ہوگی سنت کی اگر روزہ چھوڑ رہا ہے کسی وقت وجہ سے رہ گیا تو پریشان نہیں ہو۔ تو یہ آسانی رکھی گئی ہے، اور اس طرح تمام نفلی عبادت میں امت کے لیے یہی درس ہے۔ باقی جو فرائض چیزیں ہیں ان کے اوپر تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی مداومت اختیار فرمائی ہے، بیشگی اختیار فرمائی ہے، ان کی وہ لازم ہے اللہ کی طرف سے۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک عمل مبارک یہ تھا کہ کبھی کبھی آپ صوم وصال رکھتے تھے۔ صوم وصال سے مراد کہ ایک دن روزہ رکھ لیا پھر آگے افطار نہیں کیا، مسلسل آگے کئی دنوں تک روزہ چلتا رہا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی یہ عمل کیا۔ تو ابھی کوئی زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ وہ ان کی صحت گرنا شروع ہو گئی، کمزور ہونا شروع ہو گئی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اس عمل مبارک عمل سے منع فرمایا۔ اور حدیث طیبہ کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ جب آپ نے انہیں منع فرمایا تو
چونکہ انہوں نے آپ کی اتباع میں روزہ رکھا تھا تو وہ عرض کرنے لگے انکا تواصل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ تو یوم وصال رکھتے ہیں تو ہمیں کیوں منع کیا گیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا ایجکم مثلی، تم میں سے کون میری طرف آ؟ انی ابیت یطعمنی ربی ویسقینی، میں تو اپنے رب کی بارگاہ میں رات گزارتا ہوں، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے، میرا رب مجھے پلاتا بھی ہے۔ تم میں سے کون ہے جسے یہ اعزاز حاصل کرتا؟ کون اس مقام تک پہنچا ہوا ہے کہ وہ عبادت میں تقوی میں میری طرح اس مقام پہ پہنچ گیا ہو کہ اس کی غذا، اس کا کھانا، اس کا پینا اللہ کا ذکر بن گیا، اللہ رب العزت کا قرب بن گیا۔ تو فرمایا میری نقل نہ کرو، تمہارے لیے جو باقی میری سنتے ہیں وہ پوری کرو، یہ میرا خاص معاملہ ہے، میرا اللہ مجھے کھلاتا ہے، میرا اللہ مجھے پلاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا گہرائی اور ثنائیت کا تعلق تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذکر و فکر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا پینا تھا، اور اس وقت آپ کو دنیاوی کھانے پینے کی حاجت بھی نہیں رہتی تھی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی کرم نوازیاں کی ہیں، اگر آپ نہ بھی کھاتے تو جو اللہ کے ساتھ آپ قرب کا معاملہ کیا تھا، لیکن پھر بھی آپ نے اپنے امتیوں کے لیے جو اسوے قائم کیے ہیں، کھانا پینا وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں، کیونکہ آپ اپنے غلاموں کے لیے نمونہ بن کے تشریف لائے ہیں۔ اور یہاں پہ ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے میری مثل؟ آج کچھ لوگ اس ظلم میں مبتلا ہیں کہ ہم بھی اللہ کے رسول جیسے ہیں۔ کسی سے ابھی نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کے رسول جیسے ہوں یا اللہ کے رسول مجھ جیسے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کی شان بشریت موجود ہے، آپ بشر ہیں، اور ہمارا رسول والی بات کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ آپ بشر ہیں۔ ہاں، بشریت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صفت نورانیت بھی عطا فرمائی، تو آپ کا بشر ہونا اس سے مراد یہ نہیں کہ آپ ہمارے جیسے بشر ہیں، بلکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آپ افضل البشر ہیں۔ آپ کی جو بشریت ہے، ہماری بشریت کا اس کے ساتھ کیا مقابلہ؟ تو آپ نے فرمایا نا یو مثلی، تم میں سے کون میری مثل ہے؟ تو جن لوگوں نے یہ عقیدہ گھڑ لیا ہے کہ آپ بھی ہماری طرح کے بشر ہیں، پھر طرح طرح کی مثالیں دیتے ہیں، انہیں اپنے نظریے پہ غور کرنا چاہیے۔ اعظم چشتی مرحوم رحمت نے کتنی خوبصورت بات کی تھی، ویکھن نو ساڈے ورگا پر اسی کدوں اس دے مل دے، پتھر لال دے پا نہیں وکدے تے پھل کنیاں نال نہیں تلدے، جو اسرار حضور تے کھلے او کد کسے تے کھل دے، اعظم او عرشاں تے پھردا تے اسی گلیاں دے وچ کہاں ہم اور کہاں حضور کی ذات، ہمارا ان کے ساتھ تقابل کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت اور آپ کے روزے رکھنے کے مختلف انداز اور مختلف ایام جن میں آپ نے روزے رکھنے کو پسند فرمایا۔ آئیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت و سیرت کی پیروی کرتے ہوئے ہم بھی اپنی زندگی کا معمول بنائیں کہ کچھ نہ کچھ ہم نفل روزے بھی رکھا کریں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ پیدا ہوں۔ جس آقا علیہ الصلوۃ والسلام محبت کے ساتھ اور ذوق کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے، ہم بھی اسی ذوق و شوق کے ساتھ روزے رکھیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و فرمانبرداری